اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ محترم سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام جب ولید کے دربار سے واپس آئے تو اس میں اختلاف ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد کتنی راتیں مدینہ میں گزاری۔ مشہور یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد 2 راتیں مدینہ میں گزاری۔ جس شب میں ولید نے امام حسین کو اپنے دربار میں بلایا تھا، اس دربار سے واپسی آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد، اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دی اور یوں کہہ کر اپنے جد کو سلام کیا: السلام علیکہ یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ فرخک وابن فرختک وسبتک الذی خلفتہ فی امتک۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، میں حسین ابن فاطمہ ہوں جو کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور آپ کا وہ نواسا ہوں کہ جس کو آپ نے اپنی امت میں اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ فاشہد علیہم یا نبی اللہ انہم قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی وہذہ شکوایا الیک حتی القاک۔ پھر امام نے فرمایا کہ بس اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے گا کہ ان لوگوں نے مجھے رسوا کیا، میرے حق کو ضائع کیا، میری حفاظت نہیں کی، اور یہ میرا شکوہ ہے یہاں تک کہ روز قیامت میں آپ سے ملاقات کروں۔ مدینہ کی یہ 2 راتیں امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی قیامت کی راتیں تھیں، اندوہناک راتیں تھیں، کیونکہ وہ مدینہ کہ جو امام حسین کے نانا کا مدینہ تھا، کہ جس مدینہ کی گلیوں میں امام حسین کھیلا کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدینہ کی گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ناکہ بنا کرتے تھے۔ اب وہی مدینہ امام حسین کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے کہ جس مدینہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک بھی ہے، جس مدینہ میں امام حسین کی والدہ گرامی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک بھی ہے، جس مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ گویا ایک طریقے سے امام اپنے وطن کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ جب یہ رات گزر گئی اور اس رات کی صبح نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ مروان بن حکم کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام سے۔ جب مروان نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ کہو، میں بھی سنوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مروان نے کہا کہ اقول انی آمرک ببیعت امیر المؤمنین یزید بانہ خیر لک فی دینک و دنیاک۔ مروان نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور یزید کی بیعت آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ جیسے ہی امام نے یہ الفاظ سنے تو امام نے جملہ اشار فرمایا کہ فاسترجع الحسین، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر امام علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ علی الاسلام السلام اذا قد بلیت الامت براع مثل یزید، کہ اسلام پر سلام ہو اگر حکومت اسلامی اور اسلامی معاشرے پر یزید جیسا شخص حاکم ہو جائے اور یزید جیسے شخص کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ویحک اتأمرنی ببیعت یزید وہو رجل فاسق لقد قلت شططا من القول یا عظیم الزلل۔ فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، کیا تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں جبکہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے، اور تو جو ہے وہ بیہودہ گفتگو کر رہا ہے، بیہودہ قول کہہ رہا ہے۔ پھر امام نے اشار فرمایا کہ لا الومک علی قولک، لیکن تو جو کہہ رہا ہے اس پر میں تیری ملامت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ لأنک اللعین الذی لعنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانت فی صلب ابیک الحکم ابن ابی العاص۔ فرمایا کہ میں تجھے تیرے قول کے اوپر ملامت نہیں کروں گا، اس لیے کہ تجھ پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے جبکہ تو اپنے باپ حکم ابن عاص کے صلب میں موجود تھا، یعنی ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت رسول اللہ نے تجھ پر
لعنت بھیجی ہے۔ فَإِنَّ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يمكن له ولا منه إلا أن يدعو إلى بیعة یزید، بس جس پر اللہ کا رسول لعنت بھیجے نہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ممکن ہے مگر یہ کہ وہ پکارے اور دعوت دے یزید کی بیعت کی طرف، یعنی یزید کی بیعت کی طرف وہی دعوت دے سکتا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت قرار دی ہو۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ الیک یا عدو اللہ فإن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والحق فینا وبالحق تنطق السنتنا وقد سمعت رسول اللہ یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان وعلی الطلقاء ابناء الطلقاء، فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن مجھ سے دور ہو جا، ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حق ہمارے اندر ہے اور ہمارے ذریعے ہی حق قائم اور دائم ہے اور ہماری زبانیں حق بولتی ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے اور ان لوگوں پر حرام ہے کہ جو آزاد کردہ ہیں اور ان لوگوں کے بیٹے ہیں کہ جن کو آزاد کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کے بارے میں رسول خدا کی ایک حدیث بیان کی اور فرمایا کہ امت نے رسول خدا کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا کہ جو رسول اللہ نے امیر شام کے بارے میں کہی تھی، کیونکہ اس پر عمل نہیں کیا تو پس خداوند کریم نے یزید جیسے حاکم کو امت اسلامی کے اوپر مسلط کر دیا، اور اب یہ امت اسلامی یزید جیسے حاکم کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن چکی ہے۔ مروان نے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ سنے تو مروان جو ہے وہ سخت غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سخت بغض رکھتے ہیں آل ابو سفیان سے، اور حق بھی یہی ہے کہ آپ بھی آل ابو سفیان سے بغض رکھیں اور آل ابو سفیان بھی آپ سے بغض رکھیں۔ جب امام نے مروان کا یہ قول سنا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ویلک یا مروان الیک عنی فانک رجس وان اہل بیت الطہارہ الذین انزل اللہ عز وجل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فقال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے مروان مجھ سے دور ہو جا کہ تو رجس اور پلیدگی اور گندگی ہے، اور ہم اہل بیت طہارت ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند کریم نے اپنے نبی پر آیت اتاری ہے، آیت تطہیر اتاری ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ خدا کا فقط و فقط ارادہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کرے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ ابشر یبن الزرقاء بکل ما تکرہ من رسول اللہ یوم تقدم علی ربک فیسألک جدی عن حقی وحق یزید، تجھے بشارت ہو اے نیلی آنکھ والے کے بیٹے ہر اس چیز کے ذریعے سے کہ جو تو رسول اللہ سے ناپسند کرتا ہے، اس دن کہ جب تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس دن پروردگار تجھ سے سوال کرے گا، یہ میرے جد میرے رسول خدا تجھ سے سوال کریں گے میرے حق کے بارے میں اور یزید کے حق کے بارے میں۔ یہ سن کر مروان غصے کی حالت میں ولید کے پاس جو ہے وہ دوبارہ چلا گیا اور اس نے ساری رودات ولید کو سنائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔